بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عتیق چودھری۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے انہوں نے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے، ہر وہ کام کیا ہے جو ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے، جو مارشل لاء کے دور میں ہوتا ہے۔ ہر طرح کے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں۔ پیمرا کو استعمال کیا گیا ہے، ریاستی اداروں کو استعمال کیا گیا ہے، پولیس کو استعمال کیا گیا ہے، انتظامیہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بدترین مثال کل ہمیں لاہور میں نظر آئی جب تحریک انصاف نے الیکشن ریلی کا اعلان کیا۔ انتخابی مہم شروع کرنے کے لیے زمان پارک سے داتا دربار تک ریلی کا اناؤنسمنٹ کیا گیا، مگر کل جیسے ہی 11-12 بجے کارکنان کی آمد شروع ہوئی، ابھی کچھ کارکن ہی پہنچے تھے کہ پولیس کی بھاری نفری جو آنسو گیس، ٹیئر گیس، واٹر کینن، زہریلا جس میں کیمیکلز شامل کیا گیا تھا پانی میں، وہ کارکنوں پر پھینکا گیا۔ اور جس طرح کے تصاویر نظر آئیں، فوٹیجز نظر آئیں، اور ان میں پولیس کے اہلکار ڈنڈے لے کر لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ان کے شیشے توڑ رہے ہیں، خواتین کو گاڑیوں سے نکال کر تھپڑ مارے جا رہے ہیں، ان کو ابیوز کیا جا رہا ہے۔ ایسے مناظر نظر آ رہے تھے کہ جیسے یہ پاکستان نہیں مقبوضہ کشمیر ہے۔ اور انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ تحریک انصاف کا ایک کارکن ذلِ شاہ، بلال علی عرف ذلِ شاہ اسے کہتے ہیں، اس کی ہلاکت ہو گئی اور وہ پولیس کسٹڈی میں ہوا۔ پولیس نے اس کو تندرست گرفتار کیا، اس کو تشدد کیا، مارا پیٹا، فوٹیجز ساری سامنے ہیں، کیمرے کی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے لے جا کے اس کو حوالات میں اتنا زیادہ تشدد کیا کہ اس کی ہلاکت ہو گئی۔ انفارچونیٹلی اس کو ہلاکت نہیں بلکہ شہید کہیں گے، جو مطلب اس طرح کا بغیر قصور کے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد بھی پولیس نے سبق نہیں سیکھا۔ آج بھی پاکستان کی پولیس سیاسی قیادت کی علاقار بنی ہوئی ہے۔ انفارچونیٹلی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ اور کل جس طرح کا ظلم و تشدد ہوا، اور اس میں محسن نقوی صاحب کو کسی صورت معافی نہیں ملنی چاہیے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جو نگران صرف الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں، وہ الیکشن مہم پر پابندی لگا دیں، وہ دفعہ 144 لگا دیں اور انتخابی ریلیوں پر پابندی لگا دیں۔ الیکشن کا شیڈول جاری ہو چکا ہے الیکشن کمیشن سے۔ اس شیڈول جاری ہونے کے بعد کس طرح آپ کس قانون کے تحت، کس اخلاقی جواز کے تحت، کس جمہوری اصول کے تحت، اقدار کے تحت، ویلیوز کے تحت انتخابی ایکٹیویٹیز کو، امیدواروں کو الیکشن مہم سے روک سکتے ہیں؟ اگر آپ انتخابی مہم سے روکیں گے لوگوں کو تو الیکشن کیسے ہوگا؟ گو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے سٹیٹمنٹ سے، مولانا فضل الرحمان کے، مریم نواز کے، جاوید لطیف صاحب کے اور پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنماؤں سے کہ وہ الیکشن نہیں کروائیں گے، الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ہر طرح کی رکاوٹ کی جائے گی، ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، اور اس ہتھ کنڈوں سے الیکشن روکنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ بظاہر اب یہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا چونکہ حکم ہے اب الیکشن ہوگا، نہیں ہوگا تو توہین عدالت کی کیس دائر ہوگا اور دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا۔ اب الیکشن شیڈول جاری ہو گیا ہے، پروسیس جاری ہو گیا ہے، پی ٹی آئی نے اپنے بہت سارے امیدواران جو ہیں ان کو فائنل کر لیا ہے۔ انفارچونیٹلی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی ہار کے ڈر سے الیکشن نہیں کروانا چاہتی۔ جس طرح مہنگائی ہے، بیڈ گورننس ہے، عمران خان کی مقبولیت ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑی اکثریت سے ہار جائیں گے، عمران خان 2/3 اکثریت سے جیت جائے گا، اور وہ اپنی ہار کو ابھی سے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ تو یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ جمہوری رویے نہیں ہیں، سیاسی قائدین کے رویے نہیں ہیں۔ جمہوریت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر جمہوریت نہیں ہے۔ اور عمران خان کو جس طرح روکنے کے لیے جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اس سے عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل عمران خان کی پہلے سپیچز پر پابندی تھی، جو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی کیس ہے، مگر معزز جج صاحب نے اس کو التوا میں کر دیا ہے کہ اس پہ ابھی تک دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سنا ہے ایک اپلیکیشن فائل ہو رہی ہے۔ کل تحریک انصاف کی ریلی کے جو اوپر دفعات لگیں 144 کی خلاف ورزی کا جواز بنایا گیا، اس پہ تحریک انصاف کے کارکن کی ہلاکت کا مقدمہ عمران خان پر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی آپ چیک کر لیں کتنی بدقسمتی ہے کہ پولیس تشدد سے مارا، واضح ثبوت ہیں، اور اس کی ایف آئی آر تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان پر کر دی گئی ہے۔ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں دبا سکتے۔ یہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے اور آئندہ بھی غلط ہوگا۔
اور نون لیگ کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو عمران خان 2/3 اکثریت سے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی آرٹیکل، یہی قوانین، یہی نوٹیفیکیشنز، ان کی تاریخ چینج ہوگی اور پھر ان کے ساتھ کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف جس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ رکنی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا کردار محدود کرنا چاہیے۔ جس طرح عمران خان مبینہ طور پہ الزام لگا رہے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، آرمی چیف صاحب کو اس پہ انکوائری کروانی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے۔ اگر کوئی قصوروار ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے یا سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے تاکہ ملک کے مسائل حل ہوں۔ آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ IMF جو ہے وہ 9واں جو جائزہ اجلاس ہے اس میں بہت تاخیر ہو رہی ہے، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سٹاف لیول کے معاہدے کی کوئی تاریخ نہیں بتا رہے، بار بار طفل تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف صاحب خود بھی میدان میں آئے، اسحاق ڈار صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، مگر جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، معاشی ماہرین ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ بہت بدقسمتی ہے یہ کہ پاکستان اس قدر معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ڈالر آج بھی 284 سے اوپر انٹر بینک میں ہے، تو لگ رہا ہے کہ شام کو جب مارکیٹ کلوز ہوگی تو 285 پلس کہیں پہ ہوگا، اور یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ پاکستان کے قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، مہنگائی 50 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، تجارتی خسارہ تاریخ کا بلند ترین ہے، ریزروز ہمارے تاریخ میں کبھی اتنے نہیں گرے جتنے اب ہیں، 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں۔ پاکستان کی اکانومک جو پالیسیز ہیں، اسٹرکچر ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے، انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، مہنگائی نے برا حال کر دیا لوگوں کا۔ سمجھ نہیں آ رہی اس ساری صورتحال میں ہمارے حکمران لا تعلق کیوں ہیں، اور ان کی پرائورٹیز اپنے مخالفین کو کچلنا، عمران خان کو کچلنا اور اپنے مخالفین پہ روزانہ FIRs کرنا۔ 76 مقدمات عمران خان پہ پہلے تھے، ایک اور آج کر دیا، 77 ہو گیا، تو روزانہ کے حساب سے 2-3 مقدمات عمران خان پر ہو رہے ہیں۔ اگر اسی طرح سیاسی مقدمات ہوتے رہیں گے تو ریاست کیسے چلے گی؟ ماشاء اللہ کے دور میں بھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا، ماشاء اللہ میں بھی سیاسی مخالفین پہ روزانہ اس طرح مقدمات نہیں ہوتے جس طرح نام نہاد جمہوری حکومت کر رہی ہے۔ نون لیگ نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، جس طرح کی انتقامی کارروائیاں، غنڈہ گردی، ریاستی تشدد نون لیگ کے دور میں ہو رہا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سبق سیکھیں گے۔ پہلے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، اگر اس کی سزا ہوتی تو کل پولیس کی اس طرح جرت نہ ہوتی، جس طرح گلو بٹ بنی ہوئی تھی، جس طرح لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئی، خواتین کے ساتھ ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ان کو مارا گیا، گالیاں دی گئیں، آنسو گیس پھینکی گئی، شیلنگ کی گئی، واٹر کینن استعمال کیا گیا، پھر جو ٹیئر گیس استعمال کی گئی وہ آپ سمجھ لیں کہ ایکسپائر ٹیئر گیس تھی، جس کا بہت نقصان دہ ہوتی ہے، لانگ ٹرم اس کے ایفیکٹس جاتے ہیں۔ اور پھر رات کو پھر خبر آئی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، پولیس نے زمان پار کے راستے بند کر دیے، اور مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ ناقابل معافی جرم ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ حکومت کی فرسٹ پرائورٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ سب لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، انتخابات کروائیں اور ملک کو معاشی مسائل، سیاسی مسائل سے نکالیں، مگر کسی کی یہ ترجیح نہیں ہے۔ اب عمران خان میدان میں آئے ہیں۔ عمران خان نے کل سمجھداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے اپنی ریلی کو کینسل کر دیا تاکہ ان کو حکومت کو کوئی جواز نہ ملے انتخابات ملتوی کرنے کا کوئی کلیش کی صورت میں۔ تو اس ساری صورتحال میں اب عمران خان نے انتخابی مہم چلانے کا حکم دیا ہے اپنے عہدیداران کو۔ آج غائبانہ نماز جنازہ کا کہا ہے عمران خان نے تمام ضلعی عہدیداران کو۔ اس کے بعد تمام امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم چلائیں گے، انتخابات کی تیاری کریں گے۔ الیکشن میں جیتنا عمران خان کا ٹارگٹ ہے۔ اب عمران خان اپنا الیکشن ٹارگٹ جیتنے کے فوکس پر کیے ہوئے ہیں اور انہیں وہ کیا ہے۔ تو اگر عمران خان کو جلسے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مریم نواز کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت روز جلسے جلوس کرے، ریلیاں کرے، دوسری سیاسی جماعت کو جلسہ جلوس ریلی کرنے کی، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہ ہو اور ان کی سپیچز پہ، کوریج پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انفارچونیٹلی ایسا ہو رہا ہے اور جمہوری ممالک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے، حکومت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کا خمیازہ حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ اور ریاستی اداروں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پولیس کو بھی اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، اور ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے جس کا ناقابل تلافی نقصان ہو، خدا نخواستہ ایک اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہو جائے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔